الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين. اما بعد. سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دور حاضر میں بے شمار کلمہ گو ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی رسومات کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جن کا شریعت مطہرہ سے ثبوت تو کیا، دور تک بھی ان کی کوئی مسلمہ حقیقت تک نہیں ہے. انہی میں سے ایک مجلس میلاد بھی ہے جس کو ہم لوگ عید میلاد النبی اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں. لہذا آج میں آپ حضرات کو بتلانا چاہوں گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے. چنانچہ اس کی شرعی حقیقت سے متعلق حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ فتاوی رشیدیہ صفحہ 103 پر مرقوم ہے کہ مروجہ مجلس مولود بدعت ہے اور غلط امور کے سبب مکروہ تحریمی ہے. اور یہ مجلس چونکہ زمانہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور زمانہ تابعین و تبع تابعین اور زمانہ مجتہدین علیہم الرحمہ میں منعقد نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس مجلس کو منعقد کرنا بدعت ہے. اور اس کے عدم جواز کے واسطے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ خیر القرون میں اس کا کسی نے انعقاد نہیں کیا تھا. اب اس کی سب سے پہلے ایجاد اس کو کس نے کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کے متعلق علامہ ابن خلقان عمر ابن حسن کے حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے وفیات العیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 117 تا 119 حرف کاف میں رقم تراز ہیں. قدم عمر بن الحسن اربل في سنة 400 وهو متوجه الى خراسان. پورے 2 صفحے کی عبارت ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ اس بدعت سیئہ کی ایجاد سن 604 ہجری میں بادشاہ مظفر الدین شاہ اربل نے کی ہے، جس کو اکثر اہل تاریخ نے فاسق گردانا ہے. اس بادشاہ کے اس حسن اعتقاد کی طرف دور دراز سے لوگ آتے تھے، چونکہ ہر سال یہ اس کو منعقد کرتا تھا، اس لیے ہر سال اس موقع پر قرب و جوار کے تمام شہروں سے جیسے بغداد ہے، جزیرہ ہے اور بلاد عجم اور ان کے اطراف و جوانب سے انسانوں کا ایک جمع غفیر امنڈ آتا تھا. ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، فقہا بھی ہوتے تھے، صوفیاء بھی ہوتے تھے، واعظین بھی ہوتے تھے، شعراء بھی ہوتے تھے اور قراء بھی ہوتے تھے. ماہ محرم سے ان کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اوائل ربیع الاول تک ان کی آمد جاری رہتی تھی. مظفر الدین خود آتا اور لکڑیوں کے قبے 4-5 منزلہ بنواتا. ان کی تعداد تقریباً 20 اور اس سے زائد ہوتی. ان میں ایک قبہ ان کے لیے مخصوص ہوتا اور باقی قبے ارکان سلطنت کے لیے ہوتے تھے. ان کی اعلیٰ درجے کی آرائش اور سجاوٹ کی جاتی تھی اور ہر منزل میں گویوں کا گروہ اپنے جملہ ساز و سامان اور باجوں کے ساتھ اس میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا. تفریح طبع کا پورا بندوبست ہوتا تھا. گانے بجانے کے ساز و سامان سے کوئی منزل خالی نہیں رہتی تھی. ان ساری تیاریوں کی ہمہ ہمی اتنی بڑھ جاتی تھی کہ عوامی زندگانی کا سارا نظم درہم برہم ہو جاتا تھا. اس زمانے میں کاروبار چھوڑ کر دن رات سیر تماشے میں لوگ گھومتے پھرتے تھے. یہ قبے قلعہ کے فاٹک سے شروع ہو کر میدان میں واقع خانقاہ تک چلے جاتے تھے. بادشاہ روزانہ عصر کے بعد قلعے سے نکلتا اور باری باری ہر قبے میں تھوڑی دیر ٹھہرتا، گانا سنتا، نغمہ و سرود کا لطف لیتا ہوا چلا جاتا. ان کی نظموں سے لطف اندوز ہوتا، ان کے کھیل تماشوں کو دیکھ کر خوش ہوتا. پوری رات
خانقاہوں میں گزارتا، جہاں رات بھر شعر و نغمہ کی محفل جمتی اور صبح کو خانقاہ سے نکل کر تفریح کرتا ہوا ظہر کے وقت قلعہ میں پہنچتا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ اس رات تک جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، یہ پروگرام 1 سال 8 ربیع الاول تک اور 1 سال 12 ربیع الاول تک ہوتا تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف کی وجہ سے 2 دن پہلے ہی بے شمار اونٹ، گائے، بکریاں ذبح کی جاتی اور دیگیں چولہوں پر چڑھائی جاتی۔ شاہی محل میں جتنے گانے بجانے کے سامان، ڈھول اور دوسرے ساز ہوتے وہ سب نکالے جاتے اور شب ولادت میں خوب دھوم دھام ہوتی۔ ولادت کی شب جب بادشاہ قلعے سے برآمد ہوتا تو اس کے آگے آگے بے شمار موم بتیاں جلا کر لے جائی جاتی۔ 2 یا 4 دیو قامت موم بتیاں ہوتی جو خچروں کی پشت پر جکڑ کر باندھی جاتی تھی۔ ایک آدمی پیچھے سے ان کو سہارا دیے رہتا۔ روشنیوں کا یہ قافلہ خانقاہ تک جاتا تھا۔ یوم ولادت کی صبح کو قلعہ سے خلعت اس طرح لائی جاتی تھی کہ تمام صوفیہ ایک قطار میں خلعت لے کر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے اور خانقاہ تک پہنچتے تھے۔ تمام آیان سلطنت جمع ہوتے، واعظین کے لیے کرسیاں رکھ دی جاتی۔ خود بادشاہ کے لیے ایک خاص قسم کا برج ہوتا تھا جس میں چاروں طرف کھڑکیاں ہوتی تاکہ ہر طرف کا منظر وہ ایک جگہ بیٹھ کر دیکھ سکے۔ یہ اجتماع بہت بڑا ہوتا تھا، اس میں خلعتوں کی تقسیم ہوتی اور دوسرے پروگرام ہوتے۔ حالانکہ وہ میدان بہت وسیع ہے لیکن بھیڑ کی وجہ سے سارا میدان بھر جاتا تھا۔ اس میدان میں شاہی لشکر بھی ایک طرف تیار کھڑا رہتا تھا۔ اس رات کو بادشاہ خانقاہ میں رات بھر رہتا اور خانقاہ میں شام سے صبح سویرے تک قوالیاں ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح وہ ہر سال مجلس میلاد کرتا تھا۔ اس پورے مضمون سے آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ مروجہ محفل میلاد 6 صدی کے بعد ایک بادشاہ کی ایجاد ہے۔ اس سے قبل پوری اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان رسوم میں سیئہ سے محفوظ فرمائیں اور خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔